در خودم گم شده ام. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید زہرا، عید شجاع کیا ہے؟ یہ کس دن منائی جاتی ہے؟ اس دن کی کیا اہمیت ہے اور اس دن کے کیا مخصوص اعمال ہیں؟ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو ضرور اپنے دوست اور احباب سے شیئر کریں تاکہ آپ بھی اس نیک مقصد میں ہمارے ساتھ شریک ہو سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید زہرا یا عید شجاع یہ 9 ربیع الاول کو منائی جاتی ہے۔ اس دن عید منانا 2 مناسبات کی وجہ سے ہے۔ پہلی مناسبت ہے کہ اس دن امام زین العابدین علیہ السلام مسکرانے کی وجہ کیا تھی؟ اس دن مختار ثقفی نے عمر ابن سعد جو کہ یزید کی فوج کا سپہ سالار تھا اس کا سر بھیجا امام زین العابدین کی خدمت میں۔ امام عمر ابن سعد کا سر دیکھ کر مسکرائے اور امام کی مسکراہٹ دیکھ کر چاہنے والوں نے اس دن جو کربلا کے بعد جو سوگ چل رہا تھا اس دن سوگ کا اختتام کیا۔ دوسری جو مناسبت ہے وہ ہے 12ویں امام کی امامت کا دن ہے، امامت کے آغاز ہونے کا دن ہے۔ 8 ربیع الاول کے روز 11ویں امام کی شہادت کے بعد امامت کا سہرا امام زمانہ علیہ السلام کے سر پر آ گیا۔ آج 9 ربیع الاول کے دن امام زمانہ علیہ السلام کی امامت کا پہلا دن ہے، امام زمانہ علیہ السلام کی تاج پوشی کا دن ہے۔ اس وجہ سے آج کا دن بہت ہی بابرکت دن ہے۔ 9 ربیع الاول کی آخر اتنی اہمیت کیوں ہے؟ کتاب بہار الانوار میں علامہ مجلسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو نقل کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 9 ربیع الاول کا دن خوشی، برکت اور گناہوں کے استغفار کے لیے بہترین دن ہے۔ اس کے علاوہ علامہ مجلسی نے اپنی کتاب زہر المعاد میں 9 ربیع الاول کے اعمال کو بیان کیا ہے۔ یہ دن نہایت ہی بابرکت دن ہے کیونکہ خود اہل بیت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ وہ ہیں، ہمارے چاہنے والے وہ ہیں جو ہمارے خوشی میں خوش اور ہمارے غم میں غمگین ہوتے۔ عزیزان گرامی، اس دن کی کچھ خاص اعمال ہے جو میں ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں، آپ نے ضرور ان اعمال کو بجا لانا ہے۔ 9 ربیع الاول کے دن کا جو سب سے پہلا مستحب عمل ہے وہ ہے غسل کرنا۔ اس دن آپ نے غسل کرنا ہے، مستحب غسل ہے۔ غسل کرنے کی نیت کیا ہے؟ غسل کرتی ہوں 9 ربیع الاول کا قربتاً اللہ۔ دوسرا جو عمل ہے اس دن کا وہ ہے صدقہ دینا۔ امام زمانہ علیہ السلام کے نام پر آپ نے صدقہ دینا ہے۔ صدقہ دینا اس دن نہایت مستحب عمل ہے، اجر و ثواب کا حامل عمل ہے اور آپ کو یہ بہت زیادہ آپ کی زندگی میں برکت لے کر آئے گا۔ تیسرا جو عمل ہے اس دن کا وہ ہے نیا لباس پہننا اور خوشبو لگانا، یعنی خوشیاں منانا، نیا لباس پہنا، غم کے لباس کو اتار دیں، خوشیوں والا نیا لباس پہنے، خوشبو لگائیں۔ چوتھا جو عمل ہے اس دن کا وہ ہے صلہ رحمی کرنا، یعنی اپنے رشتہ داروں کو اپنے گھر میں بلائیں، دعوت کریں، کھانا کھلائیں، صلہ رحمی کریں اس دن۔ عزیزان گرامی، کھانا کھلانا دوسروں کا یہ وہ عمل ہے کہ جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کر دیا کہ وہ بھی لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ جو اس دن کا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے وہ ہے غریبوں، محتاجوں اور رشتہ داروں کو کھانا کھلانا۔ اگر آپ نے اس دن ایک روپیہ خدا کی راہ میں آپ نے خرچ کیا تو سارا سال آپ کے رزق میں اس قدر بے انتہا اضافہ ہوگا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ لازمی محتاجوں کی مدد کریں، کھانا کھلائیں۔ پانچواں جو عمل ہے اس دن کا وہ ہے 2 رکعت نماز پڑھنا۔ 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھنی ہے۔ نماز فجر سے لے کر نماز مغرب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے شکرانے کی نیت سے۔ بالکل نماز فجر کی طرح کوئی خاص بات نہیں ہے اس میں، بالکل نماز فجر کی طرح 2 رکعت نماز اللہ تعالیٰ کی پڑھے، شکرانے کی نیت سے پڑھے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ چھٹا جو عمل ہے وہ ہے دعائے عہد پڑھنا، کیونکہ یہ دن مخصوص ہے امام زمانہ علیہ السلام سے، تو آپ نے ضرور دعائے عہد کو پڑھنا ہے۔ بہت زیادہ اجر و ثواب ہے اس دن دعائے عہد کا پڑھنے کا، اس لیے آپ نے دعائے عہد کو ضرور پڑھنا ہے، لازمی پڑھنا ہے۔ 7واں عمل ہے اس دن استغفار کرنے کا۔ زیادہ سے زیادہ استغفار کرے، اپنے گناہوں کی بخشش مانگے اللہ تعالیٰ سے۔ اس دن اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ 8واں جو عمل ہے وہ ہے حاجات کی قبولیت کا دن ہے۔ عزیزان گرامی، حاجات مانگے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجیے، جو آپ کی حاجت ہے، جو سارا سال آپ کی پوری نہیں ہو رہی، انشاءاللہ یہ دن اہل بیت کی گھرانے میں خوشی کا دن ہے، مسرت کا دن ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ اہل بیت کی گھرانے میں خوشی اور مسرت کا دن ہو اور آپ کی دعا مستجاب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آج کے دن اپنی حاجت کو وقت کے امام زمان علیہ السلام کے صدقے میں مانگے، انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔
आखिर में मैं अरूज फातिमा आपको इमामिक्स ऑफिशियल की जानिब से ईद ज़हरा ईद शुजा के मौका पर बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करती हूँ। अजीज़ान ग्रामी, रवायात में आता है कि सिर्फ 2 ईदें ऐसी हैं जो सिर्फ मोमिनीन मनाएंगे, एक ईद गदीर और एक दूसरी ईद शुजा। क्योंकि ईद गदीर भी वही मनाएगा कि जिसके दिल में अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की वलायत होगी, वही ईद गदीर मनाएगा। और ईद शुजा भी वही मनाएगा कि जिसके दिल में वक्त के इमाम यानी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की इमामत की मोहब्बत होगी। जो वक्त के इमाम की इमामत पे इकरार करता होगा वही इस दिन ईद मनाएगा। और इस दिन मेरा छोटा सा पैगाम आप लोगों की नजर ये है कि इस दिन खुशी मनाएं, जरूर मनाएं, लेकिन हमारी खुशी इस तरह की होनी चाहिए कि जिस तरह से अहले बैत ने हमें हुक्म दिया है ईद मनाने का। हमें इखलाक और इस्लामी तालीमात के अंदर रहकर खुशी मनानी है। ये नहीं कि हम ढोल ढमका करें, इस तरह की चीजों से अपनी खुशी का इजहार करें। नहीं है, हमें इस दिन को बड़ी रूहानियत के साथ अमाल बजा लाकर करना है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके हमने इस दिन खुशी का इजहार करना है। अगली वीडियो तक के लिए मुझे अरूज फातिमा को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज़।